اس کو چومتے ہیں، اگر ہاتھ سے کسی وجہ سے چھٹ جائے آپ دہل جاتے ہیں، آپ صدقہ کر کے سوچتے ہیں کہ میرا گناہ ہو گیا اور اس کو معاف کس طرح سے کیا جائے گا، اللہ اسے معاف صدقات و خیرات اور توبہ کے ذریعے سے کرے گا، آپ یوں ڈر جاتے ہیں اور اس طرح سے قرآن کریم کو چھوتے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن کے الفاظ اگر ورقے سے اور کاغذ سے ہٹا کر کے آپ دکھا دیں تو آپ ہواؤں میں ان کو نہیں لکھ سکتے ہو، آپ ان کے لیے کسی ورقے ہی کا انتخاب کرو گے۔ اگر یہ قرآن کے الفاظ ہواؤں میں نہیں لکھے جا سکتے ہیں، ورقے کے اوپر لکھے جا سکتے ہیں، اور وہ ورقہ جو اب سے پہلے کوئی قابل قدر نہیں تھا لیکن ان الفاظ کے اترنے کے بعد اس کی قدر و منزلت کے اندر اضافہ ہو گیا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہی تو وہ نقوش ہیں جو ایک انسان کے سینے میں اترتے ہیں، ایک انسان کی زبان پر چڑھتے ہیں، ایک انسان کے سینے میں اتر کر کے اسے حافظ کا درجہ دیتے ہیں، اسے عالم کا درجہ ملتا ہے۔ جب وہ حافظ ہو گیا، قرآن کے الفاظ اس کے سینے میں اتر گئے، میں یہی کہوں گا کہ حافظ ہونے سے پہلے وہ ایک عام آدمی تھا، اس کی کوئی ویلو نہیں تھی، وہ ایک عام بیٹا تھا، اس کی کوئی ویلو نہیں تھی، لیکن آج جب قرآن اس کے سینے میں اتر گیا اس کا ایک مقام بنتا ہے، جس طرح اس کاغذ کا ایک مقام بن گیا جس پر قرآن کے الفاظ لکھے گئے، ایسے ہی جس سینے میں قرآن اتر گیا، جس زبان پر قرآن چڑھ گیا، اس کی ایک ویلو ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ قرآن کا آپ احترام کرتے ہو؟ میں اس واسطے کہ اس پر قرآن کے اللہ کے کلام کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور ایک عالم اور ایک حافظ کا آپ کے دلوں میں احترام کیوں نہیں ہے جبکہ اس کے دل کے اندر بھی قرآن لکھا ہوا ہے؟ آپ بتلائیے آپ کی نگاہوں میں دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ قرآن کریم اس کے دل کے اندر لکھا ہوا ہے، ورقہ اگر قرآن لکھنے کے بعد محترم ہو سکتا ہے تو انسان اس ورقے سے کہیں زیادہ محترم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو پہلے سے ہی محترم تھا۔ انسان تو قرآن کے آنے سے پہلے ہی اپنے دل میں محترم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، اور ورقہ اپنی قرآن کے اترنے سے پہلے اس طرح قابل احترام نہیں تھا، تو ایک محترم کے ساتھ جب ایک بڑے محترم کا تعلق ہو گیا تو آپ بتائیے کہ اس کا احترام ہمارے دل میں کس قدر ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے کیا سمجھا ان کو؟ ہم نے یہ سمجھا ہے یہ ہمارے گھروں کے گداگر، ہمارے گھروں کے بھیکاری ہیں۔ آج میں یہ باتیں آپ کے سامنے کھل کر کے کہوں گا، اور مجھے کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی حیثیت کو کھویا ہے، در حقیقت ان کی حیثیت کو گرا کر اپنی حیثیت کو کھویا ہے۔ مسلمان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کسی عالم اور کسی حافظ کو اس درجے میں لے جائے۔ ہم کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک بات فرمائی، یہ چندے کے جو مسائل ہیں، یہ چندے کے جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی اشاعت اور حفاظت کی ذمہ داری پوری امت کے اوپر ڈالی ہے، پوری امت کے اوپر ڈالی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کو پھیلانے کی ذمہ داری پوری امت کے اوپر ڈالی ہے، اور علم کو پھیلانے کے لیے ایک طرف مال کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری طرف محنت کی ضرورت ہوتی ہے، نشر و اشاعت میں، یعنی یوں کہیے کہ امت کی رہنمائی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم ہے، ایک مال ہے۔ علم جنہوں نے حاصل کیا انہیں عالم کہتے ہیں، اور مال جنہوں نے حاصل کر لیا ان کو اہل دولت، اہل دنیا، اہل ثروت یا مالدار کہتے ہیں۔ اب چونکہ ایک طرف امت کی رہنمائی کے لیے علم کی ضرورت ہے تو دوسری طرف اس کی رہنمائی کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر مال کے علم کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے، بغیر مال کے علم کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ جب تک مال نہیں ہوگا علم آگے کو سرکنے کا ہی نہیں۔ آپ اگر کہیں کہ میاں ایسے کیسے کہتے ہو، علم تو سادی چیز ہے، علم تو آگے کو سرک جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں نبوت سے اس کی مثال ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے آقا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو، آپ کی سیرت میں ہمیں صاف صاف ملتا ہے کہ آقا رحمت علم کا فروغ دیتے ہیں، آقا رحمت دین کا فروغ دیتے ہیں، دین کو آگے بڑھاتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے بارہا چندے کی مجلس قائم کی ہے، اور ایک دن آپ نے اپنے صحابہ سے یوں فرما دیا تھا، جوش آ گیا، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد دین کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، او میرے لاڈلو، میری مسجد چھوٹی پڑ چکی ہے، اور یہ نبی کی بنائی ہوئی دنیا کے اندر واحد اور ایک اکیلی ہی مسجد ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی پیغمبر مسجد نہیں بنا سکے گا، یہ تعمیر تنہا آخری تعمیر ہے۔ میں اپنی اس مسجد کو بڑھانا چاہتا ہوں، میں اس کو چوڑا کرنا چاہتا ہوں، وسیع کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے مدد کا طلبگار ہوں، مجھے مدد چاہیے تمہاری، میری مسجد کی مدد جو کوئی کرے گا، میرے آقا نے فرمایا جو کوئی میری اس مسجد کی مدد کرے گا میں اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی پلاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے جنت بھی اس کو دلواؤں گا۔ یہ سننے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اگر یہ فرما رہے ہیں آپ حوض کوثر کا پانی بھی پلوائیں گے نا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اور یہ کہ آپ جنت بھی دلوائیں گے؟ فرمایا جی ہاں، یہ میرا وعدہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ مسجد تعمیر کیجئے، اور جتنا اس کا خرچ ہوگا ایک ایک پائی پیسے کا خرچ عثمان ادا کرے گا، آپ کسی اور سے چندہ نہ مانگیے، اکیلا عثمان آپ کی مسجد کا مکمل خرچ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے مصطفیٰ نے چندہ کیا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، کہتے ہیں لے میاں بلایا جلسہ اور کرنے لگے چندہ، کوئی بات ہے؟ میرے مصطفیٰ پر تنقید کرو کہ مصطفیٰ نے بلایا جلسہ اور کرنے لگے چندہ۔ ہوش کے ساتھ تنقید کرنے کا مزاج بنایا جائے، کہیں ایمان سے نہ کھوڑا ہو جائے۔ کمایا بہت کم جاتا ہے، کھو دیا بہت جلدی جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ اگر چاہتے تو آپ کے لیے آسمان سے لے کر زمین تک دولت کا انبار لگ جاتا۔ آپ تو کائنات کے دلارے اور لاڈلے ہیں، کائنات آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ ایک دن جبریل امین نے آ کر کے چابیاں آپ کے قدموں میں پلٹ دی، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ خزانوں کا مالک دروگہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ سے فرمائش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کائنات کا سارا خزانہ آپ کے حوالے کر دیا جائے، اور جزیرۃ العرب کے تمام پہاڑوں کو سونے اور چاندی اور جواہرات میں تبدیل کر دیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہ جبریل، نہ، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ساری امت میری مالدار تو نہیں ہوگی، مجھے غربت پسند ہے، ایک وقت کھانے کو مل جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقے سے رہوں تو میں صبر کروں اور غربا کی موافقت کروں۔ وہ پیغمبر ہے جس نے ساری کائنات کے بارے میں اکیلے نے سوچا ہے، وہ امیروں کا بھی پیغمبر ہے اور غریبوں کا بھی پیغمبر ہے، وہ یتیموں کا بھی پیغمبر ہے اور اولاد والوں کا بھی پیغمبر ہے، وہ ساری کائنات کا پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر نے اگر یہ چاہا ہوتا تو آسمان سے دولت کے انبار لگ جاتے اور زمین سے انبار نکل پڑتے، اور سونے اور چاندی کے انبار زمین سے آپ کے قدموں میں آ پڑتے، لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ نے ایک سنت جاری کی ہے اپنی امت کے لیے، اور آپ جانتے تھے کہ اگر میں چندہ کروں گا تو میری امت میں چندہ کرنے کو آر نہیں سمجھا جائے گا۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء سے وراثت میں جتنی چیزیں ہیں ساری ملیں گی نا، ساری ملیں گی نا۔ لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمارا مالداروں کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم انتظار کریں کہ فلاں مولانا آئیں اور میرے در پہ دستک دیں، اور ایک مرتبہ تو میں کہلوا دوں بچے سے کہ ابو ہے نہیں، مولانا
پھر مولانا 2 دن بعد آئیں تو مجھے مزہ آئے گا کہ میرے در پہ چکر کاٹے جا رہے ہیں. یہ حیا کرنے کی چیز ہے. بے حیائی پر جب کمر باندھتا ہے انسان تو بیٹھا ہوا ہے اور آ گیا, آنے کے بعد بھی کہہ دیتا ہے مولانا ابھی ذرا میں مشغول ہوں, آپ کل آنا. اسے پتا ہے کہ بابا کہے گا اور آئے گا, اس لیے کہ اسے ضرورت ہے, یہ آئے گا بار بار آئے گا. جان لو اچھی طرح سے کہ دولت کبھی کبھی آدمی کو گمراہ کر کے ایمان سے خارج کر دیتی ہے. خوب اچھی طرح سے جان لو, اگر دولت کے فریب میں انسان آ گیا تو دولت تباہی اور بربادی کی گگار کے اوپر پہنچا دیتی ہے. اور یاد ہونا چاہیے آپ کو ثعلبہ کا واقعہ. ثعلبہ ایک مسلمان انسان تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا تھا, لیکن غریب تھا, غریب. اور غریبوں سنو, اور تعویذ کے چکر میں پڑ کے دولت کو کمانے کی ہمت کرنے والوں سن لو, یہ کان کھول کر کے تعویذوں کی دنیا میں کھونے والوں یہ بھی سن لو کہ آپ کہتے ہیں مولوی کے پاس تو جاتے ہیں, مولانا کاروبار ٹھپ ہو گیا, یہ بیٹے قاری عبد الرحمن صاحب بیچارے دعا کے لیے کوئی نہیں جائے گا, جائیں گے مولانا مالدار کر دو مجھے. مولانا ارے مولانا کے بعد دعا کے لیے جاؤ, کچھ کرنے جاؤ, لیکن یہ کیا ہے کہ مولانا مالدار کر دو, مولانا میری فیکٹری چلوا دو, میری گاڑیاں چلوا دو. ارے نیتوں کو درست کرو, انشاءاللہ خود بخود تمہاری گاڑیاں چل جائیں گی. قاری صاحب کے بعد دعائیں کروانے نہیں جائیں گے, قاری صاحب کو سونے نہیں دیں گے, دوپہر میں تنگ, رات تک تنگ. صاحب یہ حال بنا رکھا ہے. ثعلبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, رسول کی صحبت میں رہنے والا, اور سن لو عبرت ہو جائے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا. خدا کی قسم یہ دولت کا جھگڑا اتنا خطرناک جھگڑا ہوا کرتا. گزار لو یہی غربت کی زندگی, انشاءاللہ ان مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ گے. جاؤ میں نہیں کہتا, آمنہ کا لخت جگر کہتا ہے, میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں. میرا مصطفیٰ کہتا ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لیکن میرا مطلب یہ بھی نہیں کہ دولت کوئی بری چیز ہے, دولت اچھی چیز ہے, بشرطے کہ دولت مند دولت کا حق ادا کر دے. مسئلہ تو یہاں آ کے اٹک گیا نا کہ دولت مند دولت کا حق ادا نہیں کرتے, دولت کے اوپر ناد سانپ کی طرح سے مسلط ہو کے بیٹھ جاتے. حالانکہ دولت میں سارے غریبوں کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم. فرمایا یہ جو تم میں غریب اور کمزور لوگ ہیں نا, یہ اپاہج, یہ محتاج, یہ جن کے یہاں ایک ٹائم پک گیا دوسرے ٹائم نہیں پکتا, یہ مانگنے والے, فرمایا ان کی برکت سے مالداروں تمہیں مال مل رہا ہے, ان کی برکت سے. میں نہیں کہتا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے, میں آپ کو صرف حدیث کو بتا رہا ہوں. آقا نے کیا ارشاد فرمایا, انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم. فرمایا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے, تمہیں مدد ملتی ہے, تمہیں صحت ملتی ہے, تمہیں تندرستی ملتی ہے, تم پریشانیوں میں بچ جاتے ہو, تم ایکسیڈنٹ ہونے سے بال بال بچتے ہو, تم حادثے سے بال بال بچتے ہو, اور تمہیں جو یہ دولت کے انبار ملتے ہیں, تمہیں جو ٹھیکیداریوں میں منافع, تمہیں جو زمین کی پلاٹنگ میں منافع, تمہیں جو بلڈنگوں کی فروختگی میں منافع. فرمایا میرے مصطفیٰ نے, انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم. فرمایا یہ ضعفاء, مرسا, یہ غربا, یہ کمزور ترین لوگ جو تمہارے بیچ رہتے ہیں, خدا ان کی لاج رکھ کر کے تمہیں روزی عطا فرماتا ہے. ہاں ملا کس کی برکت سے, اور مالک کون بن بیٹھا, کھا گیا. کسی غریب کو کبھی سوچا, کبھی ذہن میں آیا کہ یہ غریب رہتے ہیں, اسی لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبی, او کما قال. آقا نے ارشاد فرمایا, خوب سن لیجئے کان کھول کر, جس کے پڑوس میں کوئی غریب, کوئی